السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت 226 سے ہم سمجھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں اور خاص کر میاں بیوی کے رشتوں میں قسم کے اوپر کیا بات کی ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم یتربص اربعۃ اشہر، للذین وہ لوگ جو یؤلون قسم کھا بیٹھتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں کے بارے میں، اپنی عورتوں کے لیے قسم کھا لیتے ہیں۔ اب کون سی قسم کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ اس قسم کی بات ہو رہی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اب تم سے زندگی میں کبھی رشتہ نہیں بناؤں گا، کبھی فزیکل ریلیشن نہیں کروں گا، کبھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ یا پہلے جاہلیت میں قسم کھا لی جاتی تھی کہ تم میری ماں کی طرح ہو گئی ہو، تم میری ماں کی پیٹ کی طرح ہو گئی ہو۔ اس طرح کی جو بھی قسمیں کھائی جاتی تھیں کہ اب میرا تمہارا کوئی ہسبینڈ وائف والا ریلیشن نہیں رہے گا، اور طلاق نہیں دے رہے، خالی قسم کھائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ٹارچر کرنا ہے، اس کو نہ اس کو طلاق دینا ہے، نہ اس کے ساتھ رکھنا ہے، بلکہ اس کی زندگی خراب کرنی ہے، اس کو ٹارچر، اس کو تکلیف دینے کی نیت سے اس طرح کی قسمیں کھائی جاتی تھیں۔ تو یہاں اسلام، یہاں شریعت اس عورت کے حق میں یہ فیصلہ دے رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عورت کے حق میں یہ فیصلہ دیا کہ وہ شوہر جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی بیویوں کے بارے میں کہ اب میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا یا تم سے نہیں ملوں گا، اللہ فرماتے ہیں کہ تربصوا، ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ ویٹ کریں۔ کتنا ویٹ کرنے کے لیے کہا رب العزت نے؟ تربصوا، کہ تم انتظار کرو، اربعۃ اشہر، 4 مہینے۔ عورتوں کو صرف 4 مہینے انتظار کرنے کے لیے کہا۔ اگر 4 مہینے تک شوہر واپس رجوع نہیں کرتا ہے، واپس نہیں بیوی کی طرف پلٹتا ہے، تو بیوی کو اسلام شریعت حق دے رہی ہے کہ بیوی طلاق لے سکتی ہے، بیوی شوہر کو چھوڑ سکتی ہے۔ اور اگر 4 مہینے کے بعد شوہر نہیں واپس لوٹتا ہے تو بیوی حاکم کے ذریعے طلاق لے سکتی ہے، یا حاکم خود رشتے کو فسخ کر سکتا ہے، نکاح کو فسخ کر سکتا ہے، توڑ سکتا ہے۔ یہ اسلام نے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کی آسانی کے لیے چیز دی ہے۔ فَإِن فَاءُوا، پھر اگر شوہر کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم واپس اپنی بیوی سے رجوع کر لیتے ہو، لوٹ آتے ہو ان 4 مہینے کے بعد، جو قسم پوری، اگر تم نے 4 مہینے کی قسم کھائی ہے تو 4 مہینے کے بعد تم لوٹ آتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تم سے غلطی ہو گئی، تم نے کیا تو اللہ بھی معاف کر دے گا، اللہ بھی رحم فرمائیں گے۔ اور جو لوگ نہیں یہ چیز کرتے ہیں، جو لوگ واپس 4 مہینے کے بعد نہیں لوٹتے ہیں، تو بیوی اگر چاہے تو حاکم کے ذریعے شوہر سے الگ ہو سکتی ہے، اسلام نے اجازت دے دی ہے۔ اور اگر شوہر جو ہے واپس اپنی قسم توڑ کر واپس بیوی کے پاس آ جاتا ہے تو اسلام اس کو ویلکم کرتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ پسند کرتے ہیں کہ تم نے اپنی غلطی کو مان لیا اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ اگر وہ قسم کو توڑ دیتا ہے کہ اس نے مان لیں 4 مہینے سے پہلے قسم توڑ بھی دی، 4 مہینے سے پہلے رجوع کر لیا، لیکن قسم اس نے 4 مہینے کی کھائی تھی، تو ایسے میں اس کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا۔ اور کسی بھی قسم کو توڑنے کا کفارے سے پہلے میں بتا دوں کہ اس شریعت جو ہے یہ کہتی ہے کہ آپ جو بھی قسم کھائیں، اگر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ نے یہ غلط چیز پہ قسم کھائی ہے تو آپ کو چاہیے وہ قسم کو توڑ دیا جائے۔ ہر غلط چیز کی قسم کو توڑ دینا چاہیے، اور جو چیز صحیح ہے اس کو اپنانا چاہیے، بہتر کی طرف آنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ قسم کھا لی اب میں نہیں کر سکتا، نہیں، آپ اس کو توڑو گے تو وہ زیادہ اچھا، وہ زیادہ پسندیدہ ہے شریعت میں۔ اس قسم کو، آپ نے غلط بات پہ قسم کھائی کہ میں کبھی اپنی بیوی سے بات نہیں کروں گا، تو آئیے اسلام نہیں پسند کرتا ہے، فوراً آپ اس قسم کو توڑیے اور آپ اپنی بیوی سے نارمل بات کیجیے، اپنے رشتہ داروں سے بات کیجیے، جس چیز پہ بھی آپ نے قسم کھائی فوراً توڑیے۔ جو اسلام میں پسند نہیں ہے ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، اور اس قسم کو توڑ دینا چاہیے، لیکن ساتھ میں قسم کا کفارہ۔ اب کفارہ کتنا ہے؟ 10 مسکین کو کھانا کھلانا، نہیں تو 10 مسکین کو کپڑا پہنانا، اور اگر کھانا اور کپڑا پہنانے کی حیثیت نہیں ہے 10 مسکین کو تو پھر 3 دن کے روزے رکھنا قسم کا کفارہ ہے۔ تو رب العزت نے فرما دیا فَإِن فَاءُوا، پھر اس چاہیے اگر وہ واپس لوٹ آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ ہاں، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اس نے اگر طلاق کا ارادہ کیا ہے، بیوی کو چھوڑ دینے کا ہے، تو بھی اسلام منع نہیں کرتا طلاق کو۔ اسلام اس لیے منع نہیں کرتا کیونکہ اسلام ظلم کو پسند نہیں کرتا، شریعت ظلم کو پسند نہیں کرتی، اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے، اللہ سب سن رہے ہیں جو تم کر رہے ہو، اور اللہ جانتے ہیں کہ تم کیوں طلاق دے رہے ہو، کیا وجہ ہے۔ تو بہتر ہے کہ کسی عورت کے ساتھ
وہ آپ پہ ظلم کرے یا آپ اس پر ظلم کر کے زندگی گزارو تو بہتر ہے، ٹھیک ہے اگر آپ کو طلاق ہی لینی ہے آپ طلاق لے لو، لیکن سب سے حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کو طلاق ہے، مگر اللہ نے اس کا دروازہ کھولے رکھا ہے تاکہ لوگ سکون کی زندگی جئیں، ایک دوسرے پر ظلم اور تکلیف دے کر زندگی نہ جئیں۔ اسی لیے اللہ نے کہہ دیا ٹھیک ہے اگر تم طلاق دینا چاہتے ہو تو اوکے ہے، بے شک اللہ سب کچھ سننے والے اور جاننے والے، اللہ کو تمہاری ہر بات کی خبر ہے۔ اب طلاق کے بعد یہاں عدت کی آیت آ رہی ہے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن، اور جو طلاق شدہ عورتیں ہیں جن کو طلاق دے دی گئی ہے وہ رو کے رکھیں اپنے آپ کو ثلاث قروء یعنی کہ 3 حیض تک، 3 حیض یعنی 3 بار ان کو مینسٹرل سائیکل ان کی آ جائے، مینسٹرل پیریڈ ہو جائے، بس ان 3 مہینوں نے کہیں کسی سے رشتے کا سوچنا بھی نہیں ہے، یعنی کہ یہ 3 مہینہ عدت کے ہیں۔ اور پہلی طلاق اور دوسری طلاق میں یہ دونوں ٹائم پہ، پہلی طلاق شوہر نے پہلی بار طلاق دی تو بھی اور دوسری بار طلاق دی تو بھی، عدت کے دوران اگر شوہر واپس بیوی کو کی طرف رجوع کر لیتا ہے، بیوی کو اپنا لیتا ہے تو شریعت زیادہ پسند کرتی ہے اس چیز کو، لیکن شوہر کو اللہ نے صرف 2 طلاق کا ہی اجازت دی ہے۔ اگر تم نے 2 بار طلاق دی اور تم واپس اس بیوی کے پاس آنا چاہتے ہو تو آ سکتے ہو، لیکن عدت کے اندر تو بیوی کے ساتھ رجوع خاموشی سے بھی کیا جا سکتا ہے، کچھ نہیں ہے، سمپل بیوی کے پاس آ جائے، لیکن اگر عدت گزر گئی ہے تو بیوی جو ہے شوہر کا گھر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر جائے گی، اور پھر شوہر کو نکاح کا دوبارہ سے نیا نکاح نئے مہر سے بیوی کو، اسی بیوی کو اگر چاہے تو اپنانا پڑے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بیوی کو عدت کے دوران اگر شوہر بلاتا ہے کہ نہیں مجھے تمہارے ساتھ ہی زندگی گزارنی، تو شریعت کہتی ہے کہ بیوی کو واپس اسی شوہر کے پاس آنا چاہیے۔ اور اگر بیوی پریگننٹ ہو گئی ہے اس دوران، طلاق کے بعد بیوی کو پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے، تو اس کو رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو ان عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے رحموں میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ اور آخرت پر، یعنی اپنی پریگننسی کو اپنے شوہروں سے نہیں چھپانا چاہیے، کیونکہ جو پریگننسی ہے وہ اسی شوہر کی وجہ سے ہے۔ اب رب العزت شوہر کو کیا حکم دیتے ہیں، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، شوہر جو ہوتے وہ زیادہ حقدار ہیں کہ بیوی جو ہے شوہر کے ہی پاس جائے، یعنی کہ شوہر زیادہ حقدار کیوں ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر پریگننٹ ہو گئی ہے تو بہتر ہے کہ اس بچے کے لحاظ، بچے کے لیے، اس کی زندگی کے لیے اس کا ہی باپ زیادہ بہترین کام کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت پریگننسی کے بعد، عدت کے بعد اگر شوہر واپس بلانا چاہتا ہے تو پریفرنس جو ہے اس شوہر کو ہی دینا چاہیے، نہ کہ کسی نئے سے نکاح کرنا چاہیے، یہاں رب العزت نے فرما دیا۔ لیکن ساتھ میں اللہ نے بتا دیا فی ذالک، اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں بتا دیا کہ اس کی نیت کیا ہونی چاہیے۔ شوہر کو بتا رہے ہیں ان ارادو اصلاحاً، اگر تمہاری ارادہ اصلاح کا ہے، اگر تمہاری واپس بیوی کو بلانے کی نیت اصلاح کرنے کی ہے، بہتری کی ہے، اچھے سے رکھنے کی نیت ہے، تبھی شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو واپس بلائے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو تکلیف دینے کو، اس کو ٹارچر کرنے کے لیے بلائے، نہیں، بلکہ اصلاح کی نیت ہے تو بلائے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اسی طرح سے بھی بیویوں پر بھی معروف طریقے سے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ پھر بتا دیا گیا رب العزت نے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، شوہروں کے لیے ایک درجہ ہائی رکھا، اسلام نے باقی ہر چیز میں برابر رکھا، جو تم کھاؤ وہ پہنو، جو تم کھاؤ وہ کھلاؤ، جو پہنو وہ پہناؤ، جہاں تم رہو وہاں بیویوں کو رکھو، لیکن ساتھ میں ایک درجہ شوہر کا اللہ نے ہائی رکھا ہے۔ پھر رب العزت نے کیوں رکھا ہے، اللہ نے بتا دیا واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ صاحب اختیار ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، اور حکمت والے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں پر پریگننسی، اگر طلاق کے بعد بھی بیوی پریگننٹ ہو گئی یا عدت میں بھی پریگننٹ ہو گئی تو شوہر زیادہ حقدار ہے، شوہر کو بتانا چاہیے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اور پھر شوہر کو بھی اگر واپس بیوی کو بلانا ہے تو اس کی نیت اگر اصلاح کی ہے تو بلائے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ معروف طریقے سے شوہر کے ساتھ رہے، کیونکہ اللہ نے اس کو، شوہر کو، ایک درجہ بڑا رکھا ہے، صرف ایک درجہ بڑا ہے، بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں، ہر چیز میں برابر کا رکھا ہے اللہ، ہر چیز، ہر غالب ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں، تو آپ چاہیے کہ اچھے سے زندگی گزاریں۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔